बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में बड़े बड़े झटके लगते हैं, बड़ी बड़ी हैरतों से हमारा सामना होता है। ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनको दिल नहीं मानता, पर क्या कीजिए, दिल माने या ना माने, और इससे पहले कभी ये हुआ हो या ना हुआ हो, जिस चीज़ें जब रूनुमा होती हैं तो फिर उनको मानना पड़ता है। जब मसले को मान लिया जाए तो फिर उसका हल भी इंसान ढूंढ लेता है। कई साल पहले मैं घोटकी और ढेरकी यहाँ रेगुलर जा रहा हूँ। घोटकी ज़िला है सिंध का, और ढेरकी एक जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी खाद की फैक्ट्री है। उसके रेस्ट हाउस में मैं ठहरा हुआ था, और जो मेरे मेज़बान थे वो भी अपने घर को चले गए थे। शाम का वक्त था जब एक नौजवान मुझसे मिलने आया। ये इंजीनियर था, और उससे एक शाम पहले हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें वो मुझसे मिला था। तब मैं उसको नहीं जानता था। वहाँ आकर उसने तारुफ़ करा। उसने कहा कि मैं कराची से हूँ और मेरा बहुत ही गरीब ख़ानदान है, लेकिन मेरे वाले साहब इतने शानदार, इतने उम्दा, छोटी सी उनकी दुकान है लेकिन मस्जिद का सारा काम संभालते हैं, और उनकी जो ज़ाती नेकी है उसका इम्पैक्ट हमारे घर तक भी है। और मैं उस घर का पहला बड़ा हूँ जो एक अच्छी जॉब पे आ गया हूँ, किसी सिफारिश के बिना बिल्कुल मेरिट पे आया हूँ, और अपने काम से मुझे बहुत लगाव है। तो उस वक्त उसे 3-4 साल वहाँ हो गए थे। ये जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका ढेरकी में, मीरपुर मथेलो में या सादकाबाद के आसपास, जो लोग यहाँ जॉब कर लेते हैं अगले 20-25 साल ये यहीं रहते हैं। उनके घर, उनके तालीमी इदारे, उनके क्लब्स, माहौल बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत। उस बच्चे से फिर 3 साल के बाद उसकी मुझे कॉल आई, अभी चंद माह पहले, व्हेन आई वाज इन कराची। तो उसने कहा कि सर, आई एम इन हरी, और मैं वहाँ से निकला हूँ किसी दोस्त की गाड़ी लेके, तेज़ी से मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा हूँ और मेरे साथ एक हादसा हो गया। तो मैं कराची पहुँच के ये काम करने के बाद आपसे मिलना चाहूँगा। तो मैंने उससे जब बात पूछी, उसने मुझे बात बताई। तो मैंने कहा वहाँ तुम बिल्कुल मत जाना, तुम सीधे मेरे पास आ जाओ। तो तब मैं कराची में सदर में ठहरा हुआ था एक होटल में, और ये साहब रात गए मुझ तक पहुँचे, बिल्कुल रंग उड़ा हुआ और परेशान। इस बीच में उनका मुसलसल इसरार था कि वो एक दिए गए नंबर पे मुझे कह रहे थे कि आप उनको कॉल करें और उस लड़की से कहें कि ऐसा मत करें। फिर उनसे पूरी बात सुनने के बाद जो बात उसको मैंने समझाई वो तो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पर जो आपको बताने वाली बात है कि अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसी लड़की आ जाए, किसी भी वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी दौलत की वजह से, अपने सोशल सेटअप की वजह से, सोशल ग्रेंजर की वजह से, किसी तकरीब में, किसी शादी में, किसी जगह भी आपकी मुलाकात हो सकती है, पर उसका अगर उठना बैठना, उसका कल्चर आपके ख़ानदान जैसा नहीं है, तो आपके दिल के अंदर एक अलार्म बजना चाहिए, एक बहुत ज़ोर से घंटी बजनी चाहिए कि शी इज़ नॉट मेड फॉर यू। वो जो मेड फॉर ईच अदर होते हैं वो बिल्कुल और तरह की चीज़ होती। उसने बताया कि वो लड़की कराची में एक बहुत अच्छे ख़ानदान से है, पर उस अपने घर में नहीं रहती, इंडिपेंडेंट है, चूँकि ख़ुद कमाती है और एक बहुत अच्छी जॉब करती है। उसकी मैं तफसील छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब लड़की इंडिपेंडेंट हो तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उसने कहा एक पार्टी में मैं किसी दोस्त के साथ गया था, मैं कभी ऐसी पार्टियों में नहीं जाता। उसमें उससे मुलाकात हुई, और उसका जो स्टाइल था, इवन बैठने का, पीने का, वो मुझको बहुत अच्छा लगा। मुझे उसने हॉन्ट किया, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की को इस तरह करते नहीं देखा था। फिर हमारी गपशप होना शुरू हुई, और फिर हमारा जो ताल्लुक़ और दोस्ती है वो बन गई। तो अभी कॉल्स पे हमारी बात होती रहती है, और जब मैं आता हूँ कराची उससे मुलाकात भी हो जाती है। वो मुझसे इसरार करती है कि मेरे साथ फ़ौरन, तुम्हारे अगर माँ बाप नहीं मानेंगे तो ना माने, तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। तो उसने कहा कि मैं क्या कर लूँ। दूसरा उसका था, उस लड़की का, कि मैं चूँकि अकेली रहती हूँ तो मेरी अपनी फ़िज़िकल नीड्स ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से मैं अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए पोर्न देखती हूँ, और उसको देखे बिना मैं सो नहीं सकती। सो इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन मुझको हो गई हुई है। और जिस वजह से उसने उसको फ़ोन किया, उसने शाम को फ़ोन किया कि अगर तुम रात को कराची ना पहुँचे तो
I'll sleep with somebody, اور تم کو اس کی میں تصویریں بھیجوں گی اور پھر تم کو میں تکلیف دوں گی اور تم کو اذیت دوں گی. اور وہ بیچارہ وہاں سے بلبلاتا ہوا روتا کرلاتا کسی دوست سے گاڑی پکڑ کے بھاگا, اور مجھ کو وہ فون کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ پلیز اس کو فون کریں کیونکہ میرا فون اب نہیں وہ اٹھا رہی, تو اس کو کہیں کہ ڈونٹ ڈو دیٹ, میں پہنچ رہا ہوں. اور وہ اس بیچ میں اس پہ کیا بیتی ہوگی, اس سفر میں وہ کسی حادثے کا شکار ہو کے مر سکتا تھا. وہ ایموشنلی اتنا ڈس بیلنس ہو چکا ہوا تھا کہ ایک جو پاگل پن کی انیشیل سٹیج ہوتی ہے وہ والی تھی. جب وہ میرے سامنے بیٹھا تو میں نے اس کو ٹیشو پیپر دیے اور اس سے میں نے کہا کہ کیا تم زندگی میں پاگل ہو کے مرنا چاہو گے؟ اس نے کہا بالکل ہی میرا چوائس نہیں ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ 2 فضیلتیں بتائی ہیں اس لڑکی کی, یہ 2 کافی نہیں ہیں, اس نے کچھ اور بھی تم کو بتایا ہوگا, کیونکہ جو اس کا پورا پس منظر ہے تمہارا وہ پس منظر نہیں ہے, اور اس کے پس منظر میں وہ اپرنٹلی ایک بولڈنس شو ہوتی ہے, لیکن اپنے سارے جرائم کو, اپنے سارے گناہوں کو بہت اچھی ریپنگ میں لپیٹ کے دکھانے کا اس پوری کمیونٹی میں ایک جذبہ اور ایک ان کو ہنر آتا ہے. اس نے کہا ہاں سر, اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے 1-2 دفعہ غلطی کمٹ کر چکی ہوں. اب تم بھی سوچو نا کہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اتنا میں کام کرتی ہوں اور جب شام کو تھک کر کے تو پھر ایڈکشن بھی ہے, تو اگر بدن کی ضرورت پوری نہ ہو تو میں تو پاگل ہو جاؤں. تو اس لیے میں تم سے کہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کورٹ میرج کر لو. اگر وہ نہیں بھی کرنی تو اوکے, کم از کم میرے ساتھ ہے کہ رہا تو کرو. اب یہ چوتھی چیز تھی جو آپ سوچئے کہ اس لڑکے کے خاندان, اس کی ذاتی ویلیوز, اس کے باپ کی ویلیوز ہر چیز سے ٹکرا رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کیا تم کبھی اپنے والد کو اس لڑکی کا یہ تعارف کرا سکتے ہو کہ ابا جان آپ کے لیے جو میں نے بہو تلاش کی ہے وہ نہ صرف فزیکلی انوالو رہی کسی کے اندر, اور 1 دفعہ تو وہ بتا رہی ہے کہ 2 دفعہ, کتنی دفعہ اس نے یہ جرم کمٹ کیا ہے ہم نہیں جانتے, ازمپشن کی بنیاد پہ بھی نہیں, اس کے ٹرینڈ کی بنیاد. دوسری بات, جس لڑکی کو یا لڑکے کو ایڈکشن ہوگی پورن کی, اس کے بعد اس کی اپنی غذا ہے, اس کی اپنی ڈیمانڈ ہے, وہ پوری ہوئے بنا وہ نشہ ہے, وہ جسم ٹوٹتا ہے. تیسری بات اس سے میں نے کہی کہ جب تم اس سے اگر شادی کرنے کی غلطی کر لیتے اور تم وہاں ہوں گے, اور جب وہ تم کو فون کیا کرے گی, تو بیویاں فون تو اور طرح سے کرتی ہیں, محبت سے, پیار سے, لاڈ سے, اور وہ تم کو فون یہ کیا کرے گی کہ اگر تم نہ پہنچے I'll sleep with somebody, تو اس وقت تم کیا کرو. یا تمہارے گھر میں جہاں وہ رہے, فرض کریں کچھ عرصہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہے, اور وہاں کبھی وہ کسی کو فون کرے, کبھی کوئی وہاں سے ملنے آئے, کبھی کوئی لینے آئے, تو تب ان لوگوں پہ کیا بیتے گی, اور تم نے اپنی ماں اور باپ کو کیا تحفہ دیا. تو جس لمحے اس پورے معاملے کو جس میں وہ بہت پوری برے طریقے سے ایموشنلی بلیک میل ہو رہا تھا, اس کو کھول کے میں نے بیان کیا, تو میں نے اسے ایک لفظ کہا کہ نوجوان ایسی غین لڑکیوں کے ساتھ, اچھا ایک لمحے کو وہ چونکا, سر غین کا کیا مطلب, تو میں نے مسکراہٹ سے اس کو آگے چلا گیا. میں نے کہا ایسی غین لڑکیوں کے ساتھ زندگی افسانوں میں بھی بسر نہیں کی جا سکتی, عملی زندگی تو بہت دور کی بات ہے. اور اگر تم یہ انتخاب کر لیتے ہو تو تم اپنی رسوائی کا, اپنی ذہنی بیماری کا, اور اپنے خاندان کی بربادی کا, جو اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھنے والی چیز ہوتی ہے, جو وہ کام کرو گے, اور ساری عمر تم اس بات پہ شرمندہ رہو گے کہ زندگی کے کس بدترین لمحے تم نے ایسا غلیظ ڈیسیجن کیا. اور اس کے بعد آپ سوچو, آپ کو تو وہیں رہنا ہے, اور یہ وہاں جا کے نہیں رہے گی, چونکہ وہ جس کھلے پیس میں اور کھلے میدان میں اڑنے کی عادی ہو چکی ہوئی ہے, وہ کبھی کسی ایک کے ساتھ بند ہو کے نہیں رہے گی. پر اس بیچ میں وہ اپنی ہر بات منوانے کے لیے تم کو ایموشنلی, سیکسولی بلیک میل کرے گی, اور بلیک میل ہوتے ہوئے جس قدر تمہاری انا ڈسٹرب ہوگی, جس قدر تمہاری عزت نفس ڈسٹرب ہوگی, جیسے تمہاری غیرت ڈسٹرب ہوگی, یہ ساری ایب نارمیلٹیز ہیں. یاد رکھیے گا, زندگی میں اگر کوئی خوبصورت بلا نظر آ جائے تو کیا ضروری ہے کہ فوراً اس کے گلے لگ جائے, یا کیا ضروری ہے کہ اس کو اٹھا کے گھر ہی لے آئیں. وہ بلا تو بلا ہی رہے گی, اس کے پاؤں ٹیڑھے ہی ہوں گے, اور وہ خون مانگے گی, چاہے وہ آپ کی عزت کا ہو, چاہے آپ کی اقدار کا ہو, چاہے آپ کی خوشی کا ہو, چاہے آپ کی ویلیوز کا ہو, چاہے آپ کے دینی پورے جو خاندان کی ایک مضبوطی اور قوت اور شان ہے
اس کا ہو. خواتین حضرات, جب بھی فیصلہ خوبصورتی کی بنیاد پہ ہوگا, وقتی کسی اشتعال کی بنیاد پہ ہوگا, کسی کی ادا کی بنیاد پہ ہوگا, اور اس بیچ میں خاندان مس ہوگا, ویلیوز مس ہوں گی, ٹریٹس مس ہوں گے, آپ کا بلیو مس ہوگا, آپ کی زندگی کے آنے والے دنوں کی خوبصورتی کا پورا نقشہ مس ہوگا, اور اس نقشے کا ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ کوئی اور ہوگا. اس پوزیشن پہ رب نے آپ کو بٹھایا, آپ ایک ایسے آرکیٹیکٹ کو بٹھانے لگے ہو کہ جس نے اپنی زندگی کا پورا ڈیزائن ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا, اور آپ کو بھی وہ اسی غلیظ اور ڈرٹی. آپ یاد رکھیے گا, یہ جو ایڈکشن ہے یہ ایک دن میں دور نہیں ہوتی. یہ جو گناہ میں اتر جانے کی لذت ہے, یہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتی, کیونکہ جس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہو, جس نے اپنا سوشل سٹرکچر چھوڑ دیا ہو, اور اپنی انڈیپینڈنس اس لیے ڈھونڈی ہو کہ کوئی اس کو نہ دن میں روکنے والا ہو نہ رات میں روکنے والا ہو, اور اس کا جو ڈے ٹو ڈے ضرورتیں اپنی تنخواہ سے پوری ہو رہی ہوں, تو باقی پوری کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں. اب اس کو جو فیس سیونگ کے لیے رشتہ جب بندہ چاہیے ہوگا, وہ صرف فیس سیونگ ہوگی, پر آپ کی تو وہ بربادی کر کے رکھ دے گا. سو زندگی میں ایسا موقع کبھی آئے تو وہاں سے چھوئے بنا 10 قدم دور سے گزر جائیے گا, پھر تو آپ کی بچت ہو گئی. پر اگر آپ نے اس بلا سے ہاتھ ملا لیا تو پھر سوائے رونے دھونے, بے عزت ہونے اور بعد میں پاگل پن کے دورے پڑنے اور خودکشی تک جانے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہوگا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.